نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج سے 50 سال قبل 29 مئی 1974 کو ہمارے ملک عزیز پاکستان میں ایک ایسا سانحہ ہوا کہ ہمارے اسکول و کالج کے ان طلباء کرام کو ختم نبوت کے عنوان پر ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ قبل اس کی تفصیل سے پہلے یہ بات جان لیں کہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عظیم الشان عقیدہ ہے کہ جس کی وضاحت اور اعلان تو یوم الست کو ہی ہو چکا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے جب زمین پر مبعوث کیے جانے کے بعد اذان سنائی گئی ان کی دلجوئی کے لیے، ساتھ ہی ان کے سامنے یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ اگر آدم ہیں تو آپ کے ساتھ سلسلہ نبوت کا آغاز ہے، تو اس کا اختتام آخری آپ کے نبی بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت آدم سے لے کر خاتم تک جو نبوت کا سلسلہ تھا اس کی وضاحت کر دی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور ختم نبوت کی آخری اینٹ کے پردہ فرمانے کے بعد جب اس امت کی پہلی اینٹ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوا تو 12 کے قریب مدعیان نبوت امت مسلمہ کے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہوئے، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت، استقامت اور بیدار مغزی سے اور صحابہ کے اجماع سے ان فتنوں کی ایسی شاندار سرکوبی کی گئی کہ وہ رہتے دنیا تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین اسوہ بن گیا۔ یہ تحریک مختلف ادوار میں چلتی رہی، کہیں ریاست کے ساتھ، کہیں سیاست کے ساتھ، اور علمی طور پر اس عقیدے کا دفاع کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند کی بدقسمتی تھی کہ یہاں پر انگریز آیا، اور اس انگریز نے آ کر یہاں لوگوں کے جو عقائد و نظریات پر حملے کیے، ان میں جو سب سے خطرناک اور کبھی حملہ تھا وہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ تھا۔ اس عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کرنے کی وجہ سے اس نے مرزا غلام محمد قادیانی کو لانچ کیا، جس نے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کیا، اور اس عقیدے کے بارے میں 74 سال سے، ہماری 75 سال سے جو تحریک چل رہی تھی، اس تحریک کو زندگی اس وقت ملی، ایک نیا موڑ ملا جب ہمارے نشتر کالج کے طلباء اپنی سالانہ گرمیوں کی تعطیلات میں پشاور اور سوات کے علاقے میں سیر و سیاحت کے لیے جا رہے تھے، اور اس دوران جب چناب نگر کا جس کا نام ربوہ تھا اس وقت، اس کے ریلوے اسٹیشن پر کچھ دیر کے لیے گاڑی کھڑی ہوئی تو طلباء کے درمیان قادیانیوں کے مبلغین نے اپنا لٹریچر اور الفضل رسالہ تقسیم کرنا شروع کر دیا، اور ایک کذاب اور دجال نبی کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ اب یہ ایک مسلمانوں کی طبیعت کیسے گوارا کر سکتی ہے اسے کوئی اسلام سے کفر کی طرف بلا رہا اور اس کو برداشت کرے؟ معاملہ بڑا، لیکن جانبین کے بڑوں نے اس معاملے کو رفع دفع کروا دیا۔ پھر جب طلباء 28 مئی کو اسی چناب نگر ایکسپریس پہ باقاعدہ واپس آ رہے تھے پشاور سے، تو قادیانی ایک پہلے سے پلاننگ کر چکے تھے، چونکہ اس وقت پورے ملک کے کرتا دھرتا اور ملک کے نظام ریاست پہ ہر چیز پہ ان لوگوں کا کنٹرول تھا۔ اس حد تک ان کے اندر خود سری آ چکی تھی کہ یہ اپنے آپ کو تمام تر قوانین مملکت سے ماورا اور بالا سمجھتے تھے۔ انہوں نے سرگودا اسٹیشن سے کچھ نوجوانوں کو ساتھ اسی بوگی میں شامل کر دیا، داخل کر دیا جس میں وہ طلباء موجود تھے، اور اس ریلوے کی اسی ٹرین کی اسی بوگی کو جب وہ ٹرین پہنچی وہاں پر چناب نگر میں، تو ٹرین کو روک لیا گیا، اور ہزاروں قادیانی غنڈوں اور اوباشوں کا مسلح گروہ جن کے پاس لاٹھیاں اور تاریں اور اس طرح سریے اور بہت کچھ لوہے کے اوزار وغیرہ تھے، لے کر ان طلباء پر حملہ آور ہوئے، اور یہ نعرے لگانے لگے کہ احمدیت زندہ باد، محمدیت مرد آباد۔ اب مسلمان ان اسکول و کالج کے طلباء نے انتہائی جانساری سے اپنے پیغمبر کی ختم نبوت کے نعرے بھی لگاتے رہے، اور حتیٰ کہ زخمی ہوئے اور ان کو ادموئی حالت میں کر کے، مرنے کے قریب کر کے، وہ تمام اوباشوں کا لشکر چناب نگر میں غائب ہو گیا۔ پھر جب یہ ٹرین فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچی، مولانا تاج محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اور عالمی مجلس کے وہ لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے، مقامی انتظامیہ نے بھی بھرپور تعاون کیا، حتیٰ کہ یہ خبر پورے ملک میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ محمد عربی کے نام پہ حاصل کیے ہوئے ملک میں محمدیت مرد آباد کے نعرے لگائے جائیں، سکول و کالج کے ہمارے طلباء کو زخمی کیا جائے۔ اس وقت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے رہنما حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کا ایک اجتماع منعقد کیا، علماء کو وہاں پر مدعو کیا، اور یہ احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے۔ تمام مکاتب فکر اپنے پیارے پیغمبر کی عزت اور ناموس کے لیے میدان میں آئے،
اور یہ سلسلہ، یہ تحریک نے اتنی شدت اختیار کی کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو اس پہ ایکشن لینا پڑا، اور ایک تحقیقاتی ٹریبیونل قائم کیا گیا جو تحقیقات کرنے لگا، حتیٰ کہ یہ کیس پارلیمنٹ میں گیا، جانبین کو گفتگو کے لیے بلوایا گیا، اور ان طلباء کی قربانی کے صدقے میں یہ تحریک اپنے منطقی نتیجے کو پہنچی، اور وہ نتیجہ یہ تھا کہ پاکستان کے آئین میں 7 ستمبر 1974 کو ان قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا جس اعزاز کے بارے میں بغیر لگی لپٹی کے اگر یوں کہا جائے کہ یہ ہمارے اسکول و کالج کے طلباء کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ ان کا مبارک خون اس تحریک میں لگا، تو اللہ نے اس تحریک کو جو پون صدی سے جاری تھی اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیا۔ آج اس پیغام میں، اس 29 مئی کا یہ دن ہمارے اسکول و کالج کے طلباء کی طرف مخاطب ہو کر ایک سوال کرتا ہے کہ کل آپ ہی کے وہ دوست تھے، آپ ہی کے اسکول و کالج جسے لارڈ مکالے کے نظام کے پڑھنے والے طلباء تھے، جن کے بارے میں انگریزوں نے نظام تعلیم ہی ایسا بنایا تھا کہ جس کے پڑھنے والے نہ مسلمان رہتے ہیں نہ کافر ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت مذہبی ایمانی غیرت باقی نہیں رہتی۔ لیکن ان طلباء نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سامنے آئی، باوجود کہ وہ اسکول و کالج کے آزادانہ اور لبرل ماحول میں پڑے ہوئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے دنیا کو یہ بتا دیا کہ محمد عربی کے امتی گناہ گار تو ہو سکتے ہیں لیکن اپنے نبی سے غدار نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے وفا کا حق ادا کیا۔ آج میں اسکول و کالج کے ان بھائیوں اور بہنوں سے پوچھتا ہوں، آپ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی لاڈلی اولاد ہیں کہ جن کے پیشرو 1974 میں نشتر کالج کے طلباء پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا گئے۔ آج آپ کس مقام پر کھڑے ہیں؟ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکیے اور سوچئے، کیا آپ کو اب بھی اپنے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت پر بغیر شک و شبہ کے ویسے ہی ایمان ہے جو نشتر کالج کے طلباء کو تھا؟ کیا ہی آپ کی جدید تحقیق کے جرثوموں نے تمہاری ایمانی غیرت کو ختم تو نہیں کر دیا؟ کہیں تمہارے ایمان اور غیرت کو یہ جدید مجددین اور علمی کتابی طرح کے وہ جو جرثومے ہیں دیمک کی طرح تمہارے ایمان کو کہیں چاٹ تو نہیں گئے؟ اگر آپ کا ایمان آج بھی مضبوط ہے اسی طرح، تو آئیے آج بھی اپنے پیارے پیغمبر سے وفا کا حق ادا کیجئے، اور ہر طرح کے دجالوں کو جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ زن ہیں، وہ اسکول و کالج میں قادیانی لڑکوں اور لڑکیوں کی شکل میں آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کو چناب نگر کی سیر و سیاحت کی دعوت دی جاتی ہے، کبھی آپ کو جو ہے وہ مختلف پکنکس کے عنوان پہ، مختلف عنوانات پہ سرد شمالی علاقہ جات کی سیر کی دعوت دی جاتی ہے۔ ان سب دعوتوں میں آپ کے ایمان کو خریدا جاتا ہے، لیکن آپ دنیا کو یہ پیغام دے دو، ہم بے شک لبرل اور جدت والے ماحول میں پڑے ہیں لیکن ہم اپنے ماضی سے کٹے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم آج بھی اپنے بابا، اپنے روحانی باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ویسے ہی جانسار ہیں، ویسے ہی جان قربان کرنے کا عزم اور حوصلہ رکھتے ہیں جس طرح ہمارے پیشرو اپنی جانیں دے کر، اپنی جسموں پہ زخم سہ کر ایک ختم نبوت کی تحریک کی بنیاد رکھ کر گئے تھے۔ آج بھی اسکول و کالج کے طلباء اسی ایمانی غیرت کے ساتھ اپنے پیغمبر سے وفا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالی ہم پوری امت مسلمہ کو، ہمارے اسکول و کالج کے طلباء کو بھی اپنے پیغمبر کی نوکری کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔